السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے میں شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 35 تک تفسیر اور آیت مبارکہ 37 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید 3 آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 36 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ ٹرانسلیشن۔ والسارق والسارقة، چور مرد اور چور عورت، فاقطعوا، کاٹ دو، ایدیہما، ہاتھ ان دونوں کے، جزاءً، یہ بدلہ ہے، بما کسبا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غالب اور حکمت والا ہے۔ فمن تابا، اور جو کوئی توبہ کر لے، من بعد ظلمہ، ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب علیہ، مہربان ہے اس پر، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ عذاب کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ بخش دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر آیت مبارکہ 36 سے۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر بے شک ان کے لیے ہو زمین بر، یا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، کیوں ان کو ملے، لیفتدوا، تاکہ اس کے بدلے میں عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے فدیہ دینا چاہیں قیامت کے دن، تو پھر بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بے انصاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے تمام فیصلے عدل پہ مبنی ہیں۔ اللہ رب العزت تو خود مالک الملک ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فدیہ کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کا تو چھوٹا سا بس مطالبہ ہے کہ بندے میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میرا تم سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود رازق ہے، زور آور ہے، طاقتور ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی سے کسی قسم کا مطالبہ کرنے کی؟ تو ادھر بھی اللہ رب العزت کسی بھی انسان سے کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کریں گے، نہ ہی مال کا فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے بدلے میں کسی انسان کو قبول کیا جائے گا، جیسا کہ پہلے بھی آپ لوگ بارہا پڑھ چکے سورۃ البقرہ میں ہی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا،
اور نہ اس سے کسی قسم کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی قسم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ دنیا پہ تو انسان رشوت اور کسی کی سفارشیں ڈلوا کے بڑے سے بڑے جرم سے بھی بری و ذمہ ہو جاتا ہے، مظلوموں کا حق مار لیتا ہے، لیکن یہ چیزیں دنیا کی حد تک ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی قسم کی کوئی رشوت قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی کو مالک یوم الدین کہا گیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے فیصلے کے دن کا، جزا سزا کے دن کا، یوم التغابن کے دن کا، کہ جس دن ہار جیت ہوگی، کوئی انسان ہار جائے گا، کوئی جیت جائے گا۔ اس دن اگر کام آئے گا تو انسان کا جو آگے بھیجا ہو وہی کام آئے گا، انسان کے اعمال ہی، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہوگی۔ اس سے ہی ملتی جلتی آیت مبارکہ آپ لوگ سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، 3rd پارے کے لاسٹ پہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بھی کیا فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو ایسے ہی لوگوں سے قبول نہیں کیا جائے گا چاہے وہ زمین بھر سونا دینا چاہیں، یعنی کہ فدیہ کے طور پہ۔ ایسے ہی لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اس سے اللہ رب العزت کا کمال کا جو عدل ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب تک انسان کی موت سامنے نہیں آ جاتی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان کو موت کا فرشتہ آ جاتا ہے نظر، اس کے بعد انسان کی پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک غرغر تک نہ پہنچ جائے، یعنی کہ موت جو ہے اس کے حلق تک نہ پہنچ جائے۔ اس میں مزید ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو لائے گا جسے جہنم والوں میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر زمین میں جو بھی کچھ ہے وہ تمہاری ہو جائے تو کیا تم اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں فدیہ کے طور پر دینا چاہو گے؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو تم سے اس سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا جو کہ بہت ہی آسان تھا، اور یہ جو اقرار تھا یہ اس وقت ہو چکا تھا کہ جب تم یعنی کہ آدم کی پشت میں تھے، جب وعدہ الست لیا گیا تھا، اس وقت کیا عہد لیا گیا تھا کہ تم میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، جب تم میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے تو پھر میں بھی تمہیں عذاب نہیں دوں گا، لیکن تم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، تم نے وہ اقرار توڑ دیا، تو اب اس کے بدلے میں دردناک عذاب چکھو، ہمیشہ رہنے کا عذاب چکھو۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اس وقت اسے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس زمین بھر کے سونا ہو یا زمین میں جتنا کچھ ہے وہ سب کچھ ہو اور پھر اتنا ہی ساتھ اس کے اور ہو، تو کیا تو فدیہ کے طور پہ دینا چاہے گا؟ یہ صرف ایک بطور آزمائش، بطور حسرت ہوگا، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ اس کو یہ کچھ ملے یا اس کو اتنا اس کے پاس ہو، کیونکہ جیسے کہ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اس دن سے پہلے اپنے آپ کو دوسروں سے بری ذمہ کرا لو، اپنے حقوق جو ہیں معاف کروا لو، کیونکہ وہ دن کہ جس دن انسان کے پاس نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، بس اس کے پاس اس کی نیکیاں ہی ہوں گی جو کہ حقداروں میں بانٹ دی جائیں گی، تو ایسا اس کو صرف حسرت کے لیے کہا جائے گا، بطور آزمائش کے۔ اور انسان تھوڑا سا تصور میں لائے کہ زمین میں کیا کچھ ہے۔ آج تو ہم لوگ ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے اپنی جان کھپا رہتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن دنیا میں کیا کچھ ہے، بادشاہوں کی سلطنتیں، سونے چاندی کے پہاڑ، ہیرے جواہرات، کیا کیا کچھ ہیں، زمین تلے کیا کچھ ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اور پھر اس کے ساتھ اور بھی ہو، اور جیسا کہ سورہ آل عمران کی بھی مثال دی گئی، اس میں بھی آیت مبارکہ ہے کہ زمین پر تمہیں سونا دیا جائے عذاب کے بدلے میں، تو وہ بھی تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ چیزیں سوچ کے پھر بہت ہی زیادہ شکر گزاری پیدا ہوتی ہے کہ آج تو ہم سے بہت کم پہ مطالبہ کیا گیا ہے، ہمارے پاس کتنا گولڈن چانس ہے کہ صرف ہم سے اعمال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اعمال
اچھے اچھے کر کے، صالح اعمال کر کے، تو اس بدقسمی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آ جائے جس وقت انسان بالکل خالی ہاتھ ہو اور سامنے جہنم ہو اور اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہو، اس وقت انسان کچھ بھی نہ کر پائے۔ تو اس بدقسمی سے پہلے انسان خود کو سنوار لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یریدون ان یخرجوا من النار، اس وقت وہ کیا چاہیں گے کہ اس دردناک عذاب سے بچ کر وہ اس جہنم سے، اس آگ سے نکل جائیں، لیکن وہ اس سے بالکل بھی نہیں نکل پائیں گے۔ وما ہم بخارجین منہا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اس سے نکل پائیں، کیونکہ جس طرح جنت کی نعمتیں لازوال ہیں، رب تعالیٰ کی نعمتیں بے مثال ہیں، اسی طرح رب تعالیٰ کے جو عذابات ہیں، جو اللہ رب العزت نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے عذابات تیار کر رکھے ہیں، تو وہ بھی بے انتہا ہیں، بے مثال ہیں۔ اور اس کے علاوہ رب تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں جو نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ رب العزت حکم دے دیتے ہیں وہ بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کر گزرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کے جو عذابات ہیں وہ بھی انتہائی سخت ہیں، ایسی ضرب ہے کہ ایک ضرب لگنے سے، ایک کوڑا لگنے سے انسان کو 40 سال تک اس کی درد نہ ختم ہو، اور ایسے سے بچھو ہیں، اتنے سخت عذابات ہیں کہ ایک بچھو کا ڈسا ہوا 40 سال تک اس کی درد ختم نہ ہو۔ اور پھر تنگ و تاریک کوٹھریاں ہیں، اور بھی بہت سخت قسم کے عذابات ہیں، کہیں آگ کے صندوق ہیں کہ انسانوں کو اس کے اندر بند ہی کر دیا جائے، پھر کہیں لمبے لمبے ستون ہیں کہ انسان ان سے نکل کے کہیں بھاگ نہیں سکتا، اور ان عذاب میں بالکل تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر مزید اگر چمڑے انسان کی جو کھال ہے وہ جلس جائے گی تو مزید کھال بدل دی جائے گی، تاکہ عذاب پہ عذاب ہو، عذاب میں مزید اضافہ ہو۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من النار اعیدوا فیها، کہ جب بھی ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل جائیں تو اسی میں لٹا دیے جائیں گے، اور پھر ان کو مزید کیا کہا جائے گا کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب بھی ارادہ کریں گے کہ وہ چاہیں گے یہ کہ نکل جائیں آگ سے، حالانکہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور پھر مزید ان کی بدقسمتی کہ ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، کبھی بھی اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ اور جو جہنم کے دروغہ ہیں وہ بہت سخت قسم کے، اور ان کی شکل ہی اتنی ڈراؤنی ہے کہ ان کو کبھی ہنسی نہیں آئی، کبھی ان کے مزاج میں نرمی نہیں آئی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف فرما ہوئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک فرشتہ ہے جہنم پہ جو مقرر ہے، اس کو بہت سخت چہرے کے ساتھ دیکھا گیا، اس کے چہرے میں ہی سختی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو اس وقت بتایا گیا پھر ان کو کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ یہ جہنم پہ مقرر ہے، اس کا نام مالک ہے، یہ جہنم کا دروغہ ہے، اس کو کبھی ہنسی نہیں آئی، اس کے مزاج میں اتنی سختی ہے، اگر اس کو ہنسی آ جائے تو یہ پھر جہنمیوں کو عذاب نہ دے پائے۔ استغفر اللہ کے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مہربان ہے اپنے بندوں پہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت سخت بھی ہیں، بہت سخت عذاب دینے پہ قادر ہیں۔ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ بے شک بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ طرح کے قرآن کے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو خبر دے دو، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بہت ہی مہربان ہوں، بہت غفور الرحیم ہوں، اور میرا عذاب بھی بہت عذاب دردناک ہے۔ تو ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں کب؟ جب انسان نادانی سے کوئی گناہ کار بیٹھتا ہے، پھر جلدی سے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ورنہ اگر انسان ڈٹائی کے ساتھ گناہوں پہ اڑا رہتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے اور شرک اور کفر میں ملوث رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بھی ثابت ہو کر رہے گا، پھر انسان اس سے بھاگ نہیں سکے گا۔ اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنا منہا، آمین۔ نیکسٹ آگے چلتے ہیں۔ والسارق والسارقۃ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت
फ़क़्ताऊ, उन दोनों के हाथ काट दो, फ़क़्ताऊ अयदियहुमा, काट दो उन दोनों के हाथ। जज़ान, ये बदला है, किस वजह से बदला है? बिमा कसबा, जो कुछ उन्होंने कमाया। कि अल्लाह ताला का जो फैसला है हाथ काटने का, ये कोई जुल्म पे मबनी नहीं है, बल्कि ये उनकी कमाइयों का ही बदला है। जो कुछ उन्होंने आगे भेजा, जो कुछ उन्होंने कमाया, उसी का बदला उनको दिया जाएगा। फिर इसमें हिकमत क्या है? नकाल मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से इबरत है। फिर मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तो वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और हिकमत वाले भी हैं। अल्लाह ताला बदला लेने पे कादिर भी हैं और अल्लाह ताला के फ़ैसले ये हाथ काटने के हिकमत में मबनी हैं। यूँ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ैसला नहीं कर दिया और ना ही अल्लाह ताला का ये फ़ैसला जो है वो कोई जुल्म का फ़ैसला है। तो ऐसा करने से क्या होगा? लोगों को इबरत होगी और जुल्म की रोकथाम होगी। जैसा कि कत्ल के बारे में भी सूरह अल-बक़रा में आपने पढ़ा था, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन, तुम्हारे लिए बदला लेने में जिंदगानी है। जब जालिम को बदला दिया जाएगा तो फिर नेक्स्ट जुर्म की रोकथाम होगी। यही वजह है कि जिन ममालिक में सजाएं दी जाती हैं वहाँ जो जराइम की शरह है वो कम है, बनिस्बत के जिन मुल्कों में, जिन जगहों पे सजाएं नहीं दी जाती वहाँ जराइम ज़्यादा होते नजर आते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद क्या फरमा रहे हैं? फमन ताबा मिन बादि ज़ुल्मिही, जो कोई तौबा करे इस जुल्म के बाद, व अस्लहा, और इस्लाह कर ले, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैह, तो बेशक अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है उस पर। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, क्योंकि अल्लाह ताला की तो सिफत ही क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा बख्शने वाले, निहायत रहम करने वाले हैं। जैसा कि हदीस है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, कि तौबा करने वाला गुनाह से ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। जब इंसान तौबा ताइब हो जाता है तो फिर इंसान उस जुर्म से आज़ाद हो जाता है और फिर सबसे बढ़ के कि अपनी इस्लाह भी कर लेता है। ऐसा नहीं कि इधर तौबा की फिर कर लिया, बल्कि क्या है कि अपना मुहासबा भी किया, अपनी इस्लाह भी की। तो उस वक़्त अल्लाह ताला उस पर बहुत मेहरबान है। जो तौबा की शराइत आप लोग पढ़ चुके हैं तो वो पूरी हैं अगर, तो फिर अल्लाह ताला उसको मुआफ़ करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो बहुत ही बख्शने वाले, निहायत रहम करने वाले हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह लेसन में मज़ीद पढ़ेंगे कि कितनी चोरी पे हाथ काटा जाएगा और इसकी मज़ीद क्या नौयत है, क्या क्या तरीके हैं और हाथ कितना काटा जाएगा, क्या कोहनी तक काटा जाएगा या कि कंधे तक काटा जाएगा। तो इंशाल्लाह इसकी सारी वज़ाहत डिटेल नेक्स्ट लेसन में पढ़ी जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।